بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ جی اگر ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ کوئی شخص آج کی کسی عدالت میں پیش ہو اور 1400 سال پرانے ایک ایسے قانونی مسودے کو دلیل کے طور پر پیش کرے جو صدیوں پہلے منسوخ ہو چکا ہو۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہوگی۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہو کہ ایک اس منسوخ شدہ مسودے کی محض ایک لائن کو کاٹ کر وہ ایک ایسے عمل کو قانونی ثابت کرنے کی کوشش کرے جسے وہ پورا قانون شروع سے آخر تک جرم قرار دیتا ہے۔ جی، علمی دنیا میں تو اسے ایک بہت بڑا مذاق ہی سمجھا جائے گا۔ اور صحیح، اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم بالکل ایسے ہی ایک معمے اور معاملے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ معلومات کے اس تیز ترین دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی پرانی کتاب کا ایک ورق یا کسی عبارت کا محض ایک ٹکڑا سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک پوری نئی کہانی گھڑ لی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کا ہدف کسی جذباتیت میں بہہ جانا نہیں ہے، بلکہ خالصتاً علمی، تاریخی اور فقہی دلائل کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اصل ماخذ یعنی اوریجنل سورسز کیا کہتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ اس علمی جائزے کا بنیادی مشن اسلامی فقہ کے ان نصوص کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے جن کے بارے میں کچھ حلقوں کی جانب سے یہ شبہ پیدا کیا گیا کہ شاید اسلام میں خواتین کی ہم جنس پرستی، جسے عربی میں السحاق کہا جاتا ہے، اس کی کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہے۔ مطلب یہ دعویٰ اس قدر بے بنیاد ہے کہ بے اختیار زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی گمراہ کن شبہ ہے۔ اور دیکھیں، کسی بھی عبارت یا متن کا درست مطلب سمجھنے کے لیے اسے اس کے مکمل پس منظر میں دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ صحیح۔ مذہبی نصوص کوئی ایسا اخبار تو ہے نہیں جسے سرسری نگاہ سے پڑھ کر کوئی بھی نتیجہ اخذ کر لیا جائے۔ ان کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، اس دور کی لغت ہوتی ہے، اور قانون سازی کا ایک تدریجی ارتقا موجود ہوتا ہے۔ یعنی ایک پورا پس منظر ہوتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ جب کلام کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ دیا جاتا ہے تو دراصل اس کلام کے حقیقی مفہوم کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ علمی دنیا میں اسے فکری بددیانتی کہا جاتا ہے۔ اس دعوے کی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے، جہاں الفاظ کے ظاہری اور آج کے دور کے معنی کو لے کر ان کے اصل دور اور فقہی تناظر کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور اس طرح ایک بے بنیاد شبہ کھڑا کر دیا گیا۔ آج کی گفتگو میں ہم بالکل یہی کھوج لگائیں گے کہ یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی اور کلاسک اسلامی فقہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ اچھا، اس معمے کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے اس غلط فہمی کی بنیاد کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آخر وہ کون سے حوالے ہیں جنہیں بنیاد بنا کر اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا؟ جی، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ اس شعبے کی عمارت بنیادی طور پر 2 ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے۔ پہلا ستون سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِکُم، یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کا ارتکاب کریں۔ جی ہاں۔ اور دوسرا ستون ایک حدیث ہے جس میں بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے جسم کو چھو کر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ بیان نہ کرے۔ ان 2 حوالوں کو ملا کر یہ بیانیہ تراشا گیا کہ چونکہ یہاں مخصوص الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور بظاہر ہم جنس پرستی کی براہ راست سزا کا ذکر اس انداز میں نہیں ہے، تو شاید السحاق کے عمل کی گنجائش نکلتی ہے، جو کہ ایک بالکل ہی سطحی سوچ ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی سسپینس فلم کا کلائمیکس سین کاٹ کر محض ایک ڈائلاگ کی بنیاد پر ہیرو کو ولن ثابت کر دیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی علمی الجھن ہے یا یہ دانستہ طور پر عبارت کو توڑنے مروڑنے کی کوشش ہے کہ کلام الہی کا اس موضوع پر عمومی قاعدہ کیا ہے؟ یعنی وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ جی، اسلام میں قانون سازی کا ایک وسیع خاکہ ہے جو سورۃ المؤمنون کی آیات 5 سے 7 میں انتہائی واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ سبحان اللہ، بہت واضح الفاظ ہیں۔ بالکل، ان آیات کا مفہوم کسی ابہام کا شکار نہیں ہے۔ یہ واضح کرتی ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنے شریک حیات کے۔
اور اس کے بعد والا حصہ تمام تر بحث کو سمیٹ لیتا ہے کہ جو کوئی اس حد کے علاوہ کوئی بھی اور راستہ تلاش کرے گا، کوئی اور طریقہ اپنائے گا، تو اسے قرآنی اصطلاح میں العادون یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی دوسرا راستہ؟ جی، یہ اصول اتنا جامع ہے کہ اس کے بعد کسی بھی غیر فطری تعلق کے لیے گنجائش پیدا کرنا یہ سراسر فطرت کے خلاف بغاوت ہے، استغفر اللہ، اور قرآنی اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس قرآنی اصول کو اگر روزمرہ زندگی کی ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل ایک انتہائی حساس عمارت کے سیکیورٹی مینول کی طرح لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ اس مینول میں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ اس عمارت میں داخلے کا صرف اور صرف ایک ہی مجاز راستہ ہے، اور وہ ہے گیٹ اے۔ صحیح۔ اب جب قانون نے ایک راستہ متعین کر دیا تو اس کا خودکار، منطقی اور قانونی مطلب یہی ہے کہ باقی تمام دروازے، کھڑکیاں، روشن دان یا دیواریں پھاند کر آنے کے تمام راستے مکمل طور پر غیر قانونی ہیں۔ جی بالکل، یہی منطق ہے۔ قانون بنانے والے کو ہر کھڑکی کے پاس جا کر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ راستہ بھی ممنوع ہے۔ تو پھر لوگ ان واضح حدود اور سری ممانعت کے باوجود نئے راستے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ذہن کی کجروی اور اصولوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کا یہ قاعدہ کسی بھی قسم کے غیر فطری یا غیر شرعی جنسی عمل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ بالکل۔ اور صرف یہی نہیں، شریعت کا مزاج صرف جرم پر سزا دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل حفاظتی نظام یا پریونٹیو سسٹم مہیا کرتی ہے۔ حفاظتی نظام، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ جی ضرور۔ جب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایات اور پردے کے احکام کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک انتہائی اہم حدیث مروی ہے، اچھا۔ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی اور کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ یعنی عورت کو دیکھے۔ جی۔ اور اسی حدیث کے اگلے حصے میں یہ بھی سختی سے منع فرمایا گیا کہ دو مرد یا دو عورتیں ایک ہی کپڑے یا چادر کے اندر ایک ساتھ جمع ہوں۔ یہاں شریعت نے اس برائی تک پہنچنے کا پہلا زینہ ہی توڑ دیا ہے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اور جو لوگ اس موضوع پر تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں وہ شاید یہ اعتراض کریں کہ کیا یہ پابندی کچھ زیادہ ہی سخت نہیں ہے؟ وہ کس لحاظ سے؟ مطلب محض ایک ہی چادر میں دو عورتوں کے ہونے کو منع کر دینا، جبکہ بظاہر کوئی غلط عمل نہ ہو رہا ہو، کیا یہ انفرادی آزادیوں پر ایک غیر ضروری قدغن نہیں معلوم ہوتی؟ کیا واقعی محض دیکھنا یا ایک چادر میں ہونا اتنی بڑی خرابی کو جنم دے سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب فقہ کے ایک بہت اہم اصول سد الذرائع میں پوشیدہ ہے۔ سد الذرائع؟ جی، جس کا مطلب ہے برائی کے راستوں کو مسدود کرنا یعنی بند کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں جو کلام کیا ہے وہ اس فلسفے کو مکمل طور پر واضح کر دیتا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام علماء کا اجماع یعنی اتفاق ہے کہ کسی مرد کا دوسرے مرد کی یا عورت کا دوسری عورت کی عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ جی۔ اور جب بات آتی ہے ایک ہی کپڑے میں ہونے کی تو وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر دو عورتیں ایک کپڑے میں ہوں اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ یا حائل یعنی کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو ان کا ایک دوسرے کے جسم سے مس ہونا سختی سے حرام ہے۔ اچھا، بغیر کسی حائل کے؟ جی، یہاں ایک بہت سادہ سی منطق پیش کی گئی ہے۔ جب دو عورتوں کا ایک کپڑے میں بغیر کسی حائل کے ایک دوسرے کو چھونا اور محض دیکھنا ہی اس قدر سختی سے حرام قرار دے دیا گیا ہے تو پھر الصحاق جیسی فاحشہ حرکت کی حرمت تو اس سے کئی بڑھ کر اور شدید تر ہوگی نا۔ ظاہر سی بات ہے۔ اسلام انسانی نفسیات کے کمزور پہلوؤں کو جانتا ہے، وہ اس چنگاری کو ہی بجھا دیتا ہے جو آگے چل کر آگ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ تشریح واقعی بہت گہری ہے۔ گویا اسلام کا قانونی ڈھانچہ صرف کسی جرم کے سرزد ہونے کا انتظار نہیں کرتا کہ جب جرم ہو جائے تو پھر عدالت سجے اور سزا دی جائے۔ بالکل نہیں، وہ پہلے سے روک تھام کرتا ہے۔ جی، بلکہ اس جرم تک لے جانے والے جتنے بھی ابتدائی راستے ہیں ان تمام راستوں پر ایک مضبوط حفاظتی باڑ قائم کر دیتا ہے۔ جی بالکل، حفاظتی باڑ ایک بہت مناسب لفظ ہے۔
اب جب یہ حفاظتی باڑ اور بنیادی اصول واضح ہو گئے ہیں تو اس بحث کے سب سے دلچسپ اور اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ اس متنازع بنائی گئی حدیث کا اصل مفہوم ہے۔ جی، وہ حدیث جس کی بنیاد پر سارا شبہ کھڑا کیا گیا۔ بالکل۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تباشر المرأة المرأة فتنۃها لزوجها كأنه ينظر إليها، یعنی عورت دوسری عورت سے مباشرت نہ کرے کہ پھر شوہر کے سامنے اس کا حلیہ اس طرح بیان کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اب اس دور کا کوئی بھی عام انسان جب لفظ مباشرت سنتا ہے تو اس کے ذہن میں فوری طور پر ایک مخصوص جنسی عمل کا خاکہ ابھرتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض لغت کی کتاب لے کر بیٹھے تو کیا وہ اس کا مطلب وہی نہیں سمجھے گا جو آج کے دور میں مروج ہے؟ دیکھیں، یہاں علم لغت اور زبان کے ارتقاء کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور کی زبان کو بنیاد بنا کر 1400 سال پرانی شریعت پر وار کیا جائے، استغفر اللہ، تو یہ علمی دیانت کا بہت بڑا قتل ہے۔ یعنی الفاظ کے معنی بدل گئے؟ جی بالکل۔ عربی زبان میں علم لغت کی روح سے المباشرت کا لفظ بشرہ سے نکلا ہے، جس کا خالص مطلب ہے انسانی کھال یا جلد۔ اچھا، یعنی سکن۔ جی ہاں، کلاسیکی عربی میں المباشرت کا بنیادی اور واحد مطلب محض دو انسانوں کی جلد کا آپس میں مس ہونا، ٹکرانا یا چھو جانا تھا۔ کیا بات ہے! حتیٰ کہ اس دور میں جب کوئی شخص کپڑا خریدتا اور اسے اپنے جسم پر لگا کر دیکھتا کہ کیا یہ چبھتا تو نہیں، تو اس عمل کو بھی لغوی اعتبار سے جلد کو چھونا ہی کہا جاتا تھا۔ حیرت انگیز! یعنی اس کا جنسی عمل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اور دوسرا لفظ جو اس حدیث میں آیا ہے وہ ہے نعات، جس کے معنی ہے کسی کا حلیہ یا صفات بیان کرنا۔ زبان وقت کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ جو لفظ ماضی میں ایک عام جسمانی لمس کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد کے ادوار میں جب اردو یا دیگر زبانوں میں آیا تو اسے محض ایک مخصوص جنسی عمل کے لیے مختص کر لیا گیا۔ صحیح۔ اس لسانی فرق کو سمجھے بغیر اس حدیث سے ہم جنس پرستی کا جواز نکالنا تاریخ اور لغت دونوں کے ساتھ مذاق ہے۔ جی، یہ نقطہ اس پوری بحث کی جان ہے۔ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر قاری اس تاریخی پس منظر سے ناواقف ہو تو وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جی، بہت بڑا دھوکہ۔ لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی قابل غور ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی ممانعت کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ اگر اس کا مطلب محض جلد سے جلد کا چھونا ہے تو ایک عورت کا دوسری عورت کی جلد کو محسوس کرنا یا اس کا حلیہ دیکھنا آخر اتنی بڑی ممانعت کا سبب کیوں بنا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی معاشرتی حکمت ہے۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کون سی معاشرتی یا نفسیاتی حکمت کار فرما تھی؟ اس حکمت کو علماء کرام نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ علامہ المناوی اپنی مشہور کتاب فیض القدیر میں، اور اسی طرح علامہ بدر الدین العینی، دونوں نے بڑی صراحت سے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہاں مباشرت سے مراد ایک ہی کپڑے میں ایک عورت کا دوسری عورت کے جسم کو اس طرح چھونا یا دیکھنا ہے کہ وہ اس کی جلد کی نرمی، اس کی رنگت یا اس کے جسمانی خد و خال سے واقف ہو جائے۔ اچھا۔ اب اس ممانعت کی اصل وجہ دیکھیے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ جب وہ عورت گھر جا کر اپنے شوہر کے سامنے اس دوسری عورت کے حسن، اس کے جسمانی خد و خال اور اس کی جلد کی نرمی کا ذکر کرے گی تو شوہر کی نفسیات پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو بہت حساس معاملہ ہے۔ جی، وہ شوہر اس اندیکھی عورت کے خیالات میں گم ہو سکتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ممانعت دراصل خاندانی نظام اور خاوند اور بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے ہے۔ بالکل، عین اسی لیے۔ ایک عورت جب نادانستگی میں اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی جسمانی کشش کا خاکہ کھینچے گی تو شوہر کے دل میں اس دوسری عورت کے لیے کشش پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ ایک فطری عمل ہے۔ جی ہاں۔ یہ کشش بالآخر گھروں کی تباہی، بدگمانی، طلاق یا پھر کسی بہت بڑے فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ محض الفاظ کے غیر محتاط چناؤ اور ایک بظاہر چھوٹی سی غلطی سے ایک بسا بسایا گھر کیسے برباد ہو سکتا ہے، استغفر اللہ۔ جی، یہ شریعت کا انسانی نفسیات کا کتنا گہرا ادراک ہے۔ بالکل، اور اسی بات کو علامہ القابسی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث دراصل برائی کے راستے بند کرنے یعنی سد ذرائع کی ایک عظیم الشان مثال ہے۔ ممانعت کا اولین مقصد شوہر کو فتنے سے اور بیوی کو طلاق کے خطرے سے بچانا ہے۔ صحیح۔
اس حدیث کا ہم جنس پرستی کی اجازت یا اس کی بحث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ امام ابن حزم نے تو اس موضوع پر حتمی روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے مباشرت کرنا، یعنی بلا حائل جسم کا مس ہونا، یکساں طور پر حرام ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں منع ہے؟ جی، اور پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر شرمگاہوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ ایک زائد حرام اور دگنے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ معاف کرے۔ لہٰذا اس حدیث کا وہ مطلب نکالنا جو متن کے مزاج، شریعت کی روح اور لغت کے بالکل خلاف ہے، ایک کھلی علمی اور فکری تحریف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی بات۔ اب یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے کہ حدیث مبارکہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کا اصل تاریخی، لغوی اور نفسیاتی مفہوم کیا تھا۔ جی ہاں، حدیث کے الفاظ کی تشریح کے بعد اب ہم اس بحث کے آخری اور شاید سب سے زیادہ الجھا دینے والے حصے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت۔ جی بالکل، سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 کا حوالہ۔ الفاظ ہیں وَاللاتی یاتین الفاحش من نسائکم فاجتہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ کچھ حلقوں نے یہ دلیل پیش کی کہ چونکہ یہاں واضح طور پر عورتوں کا ذکر ہے اور ان کے فاحشہ عمل کا ذکر ہے جس کی سزا گھروں میں قید ہونا بتائی گئی ہے، تو یہ دراصل السحاق کی طرف اشارہ ہے۔ جو کہ پھر ایک تاریخی غلط فہمی ہے۔ بالکل، اگر کسی شخص کو اسلامی قانونی تاریخ کا علم نہ ہو تو وہ اس آیت کو دیکھ کر واقعی تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس الجھن کو علمی دنیا میں کیسے سلجھایا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس الجھن کو سلجھانے کے لیے اسلامی قانون کی تاریخ اور نسخ یعنی ایبروگیشن کے تصور کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ نسخ کا تصور؟ جی، منسوخ آیات کو بنیاد بنا کر اور ان کے تاریخی پس منظر کو نظر انداز کر کے شریعت کے مسلمہ اصولوں کو چیلنج کرنا، استغفر اللہ، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت، جن میں امام ابن کثیر اور امام البغوی انتہائی نمایاں ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بالکل متفق ہیں۔ ان کا کیا اتفاق ہے؟ ان کا اتفاق ہے کہ اس آیت کا ہم جنس پرستی یا السحاق سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہے، جب احکامات نازل ہو رہے تھے۔ جی، جب اسلام آیا تو معاشرے کی اصلاح کا عمل اچانک نہیں بلکہ بتدریج شروع ہوا۔ اس ابتدائی اور عبوری دور میں جب زنا کی حتمی سزائیں یعنی حدود نازل نہیں ہوئی تھیں اور اسلامی ریاست میں جیل خانے یا باقاعدہ عدالتی سزاؤں کا وہ نظام قائم نہیں ہوا تھا، تو زنا کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کے لیے ایک عبوری اور عارضی حکم دیا گیا تھا۔ وہ حکم یہ تھا کہ اگر 4 گواہ ان کے زنا کی گواہی دے دیں تو انہیں گھروں کے اندر قید کر دیا جائے۔ یہ قید اس وقت تک رہنی تھی جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا راستہ نہ نکال دے۔ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ ان کے لیے کوئی نیا راستہ نہ نکال دے، یہ تو بہت معنی خیز ہے۔ جی بالکل، یہ جملہ تو خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قانون حتمی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک قانون ساز خود بتا رہا ہو کہ یہ ایک عارضی اور وقتی بندوبست ہے اور مستقبل قریب میں کوئی نیا اور مستقل قانون آنے والا ہے جو اس کی جگہ لے گا۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ یہ نقطہ بالکل درست سمت کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ مستقل قانون تب آیا جب کچھ عرصے بعد زنا کی حتمی سزاؤں پر مبنی آیات اور احکامات نازل ہوئے۔ اچھا۔ امام البغوی بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ گھروں میں قید کرنے کا یہ حکم صرف اس وقت تک نافذ العمل تھا جب تک حدود نازل نہیں ہوئی تھیں۔ بعد میں جب غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے مارنے کی سزا اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا کے تفصیلی احکامات آ گئے تو سورۃ النساء کی یہ آیت جو گھروں میں قید کرنے کا حکم دیتی تھی قانوناً منسوخ ہو گئی۔ یعنی اس کا اطلاق ختم ہو گیا۔ جی، اس کا قانونی نفاذ ختم ہو گیا۔ تو وہ نیا راستہ جس کا وعدہ اس عبوری آیت میں کیا گیا تھا، وہ دراصل ناسخ آیات اور حدود کے حتمی احکامات کا نزول تھا۔ صحیح۔ لہٰذا اس آیت میں جس فاحشہ کا ذکر ہے، اس سے مراد خالصتاً مرد اور عورت کے درمیان ہونے والا زنا ہے، اور یہ قید کرنے والا حکم مکمل طور پر منسوخ ہو چکا ہے۔ اس تاریخی ارتقاء اور قانون کی منسوخی کو سمجھنے کے لیے دور حاضر کی ایک بہت زبردست اور دلچسپ مثال لی جا سکتی ہے۔ جی بتائیے۔
تصور کریں کہ کسی ملک کا نیا نیا قیام عمل میں آیا ہے اور ابتدائی نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین یعنی آئین کا ایک ابتدائی مسودہ تیار کیا جاتا ہے جو وقتی ضروریات کے تحت لایا گیا ہو۔ بعد میں کئی سالوں کے مباحثے اور ریاستی ڈھانچے کی مضبوطی کے بعد پارلیمنٹ ایک مستقل، تفصیلی اور جامع قانون منظور کر لے۔ اب اس بات کو 100 سال گزر جائیں اور آج کوئی شخص آج کی کسی جدید عدالت میں کھڑا ہو کر اس پرانے، کچے اور منسوخ شدہ مسودے کو بنیاد بنا کر اپنے حق میں کوئی مقدمہ لڑنا شروع کر دے تو اس پر کیا رد عمل آئے گا؟ ظاہر ہے جج اسے عدالت سے باہر نکال دے گا۔ بالکل، جج اسے یہی کہے گا کہ یہ شخص قانون کی تاریخ، اس کے ارتقاء اور قانون سازی کے عمل سے مکمل طور پر ناواقف ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح جو لوگ ایک منسوخ شدہ آیت کو جس کا تعلق زنا کی ابتدائی سزا سے تھا آج ہم جنس پرستی کو جائز یا خاموش قرار دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل علم فقہ اور تاریخ اسلام سے اپنی شدید ناواقفیت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال صورتحال کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ جب ان تمام علمی، تاریخی اور لغوی پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی فقہ، احادیث اور قرآنی آیات کا مطالعہ ایک انتہائی گہرا، منظم اور جامع علم ہے۔ بالکل، یہ کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں محض لغت کی ایک کتاب اٹھا کر یا کسی آیت کا ایک ٹکڑا لے کر خود ساختہ نتائج اخذ کر لیے جائیں، بغیر مکمل تحقیق کے اور عبارت کے سیاق و سباق کو سمجھے بغیر ایسی سنسنی خیز اور گمراہ کن باتیں پھیلانا، استغفر اللہ، آج کے دور کا ایک بہت بڑا علمی اور فکری المیہ بن چکا ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ شریعت کے نصوص کو سمجھنے کے لیے اس دور کی زبان، احکامات کی ترتیب، یعنی کون سا حکم پہلے آیا اور کون سا بعد میں منسوخ ہوا، اور ان سب پر علماء سلف کی جو تفصیلی تشریحات موجود ہیں انہیں مد نظر رکھنا ناگزیر ہے۔ صحیح۔ محض ایک جملہ یا آیت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے اپنی مرضی کا مفہوم پہنا دینا علم کی دنیا میں کسی طور پر بھی قابل قبول اور دیانتدارانہ طریقہ نہیں ہے۔ اس تفصیلی مطالعے کے تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے تصویر بالکل واضح ہو چکی ہے۔ قرآن نے شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک اٹل اور عمومی اصول دے کر ہر قسم کے غیر شرعی راستے کو سختی سے بند کر دیا۔ جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت اور جسمانی قربت کی انتہائی باریک حدود متعین کر کے برائی تک پہنچنے کے تمام ابتدائی راستوں کو ایک قلعے کی طرح محفوظ کر دیا۔ بالکل ایسا ہے۔ پھر احادیث میں استعمال ہونے والے الفاظ جیسے مباشرت کا اصل اور خالص لغوی مطلب محض جلد سے جلد کا مس ہونا تھا، جسے خاندانی نظام کی حفاظت اور فتنے سے بچاؤ کے لیے سختی سے منع کیا گیا، اور سورۃ النساء کی وہ آیت جس کا حوالہ دے کر الجھن پیدا کی گئی، وہ دراصل زنا کی ایک ابتدائی اور اب مکمل طور پر منسوخ شدہ سزا کا بیان تھا۔ جی۔ علم فقہ کے کسی بھی زاویے سے، خواہ وہ لسانی ہوں، تاریخی ہوں یا اصولی، اس دعوے کی کوئی علمی یا شرعی حیثیت ثابت نہیں ہوتی۔ جب علمی دیانتداری کا ایسا فقدان دیکھنے میں آتا ہے تو یہ احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی علم کی بنیادوں کو سمجھے بغیر اس پر تبصرہ کرنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تحقیق اور گہرے مطالعے کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ادھوری معلومات اور سطحی مطالعہ ہمیشہ گمراہی کا راستہ کھولتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ آج کی اس نشست کے اختتام پر ہر سننے والے کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں جسے معلومات کا سیلاب یا انفارمیشن اوورلوڈ کہا جاتا ہے، روزانہ سوشل میڈیا، مضامین اور ویڈیوز کے ذریعے بے شمار خبریں، اقتباسات یا مذہبی نصوص ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جی۔ ان میں سے کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کے اصل تاریخی پس منظر سے کاٹ کر سنسنی خیز سرخیاں بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا کسی بھی ایسی بات پر یقین کرنے سے پہلے واقعی اس کی تحقیق کی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سوال ہے جس کا جواب ہر اس انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا جو علم اور سچائی کی تلاش میں ہے۔ حازم آئندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی سنجیدہ اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب تصور کریں کہ ایک انتہائی خطرناک کمپیوٹر وائرس پورے عالمی نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔
اب ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم بس انتظار کریں۔ بالکل، ہم انتظار کریں کہ وائرس لاکھوں سسٹمز کو متاثر کر دے اور پھر ہم بیٹھ کر ایک ایک کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک سمجھدار مائنڈ سیٹ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ ہمیں شروع دن سے ہی ایک ایسا مضبوط فائر وال بنانا چاہیے جو اس وائرس کو اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہ دے۔ صحیح نا؟ بالکل صحیح۔ تو آج ہم بالکل اسی طرح کے ایک فائر وال پہ بات کریں گے جو کمپیوٹر سسٹمز کے لیے نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارا آج کا یہ سارا تفصیلی جائزہ فراہم کردہ ذرائع کے دوسرے حصے پر مبنی ہے، اور ہمارا اصل مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح اسلامی فقہ معاشرے کو غیر فطری جنسی رجحانات، خاص طور پر خواتین کی ہم جنس پرستی جسے سہاگ کہا جاتا ہے، اس سے بچانے کے لیے حفاظتی قلعے تعمیر کرتا ہے۔ بالکل، اور وہ بھی ٹھوس طبی اور نفسیاتی حقائق کی روشنی میں۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب محض کچھ سخت اصول نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات اور بائیولوجی کا ایک انتہائی گہرا مطالعہ ہے۔ یہ جو آپ نے فائر وال والی مثال دی نا، یہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ مطلب اگر ہم اس فقہی نظام کی بنیادوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف آسمانی احکامات تک محدود نہیں ہے، اچھا، بلکہ ان کی جڑیں باقاعدہ ٹھوس طبی، حیاتیاتی اور نفسیاتی حقائق میں پیوست ہے۔ ہم اکثر یہ سوال سنتے ہیں نا کہ آخر ان مخصوص اعمال کو اس قدر سختی سے روکا کیوں گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں انسانی فطرت کے بنیادی ڈیزائن میں ملتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں بالموسوعہ الطبیہ الفقہیہ یعنی میڈیکل انسائکلوپیڈیا آف جورسپروڈنس کا ایک بہت اہم حوالہ موجود ہے۔ صحیح، تو انسائکلوپیڈیا کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ وہ اس کی بہت واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ جو غیر فطری عمل ہے یہ خاندانی نظام کے قیام اور انسانی نسل کی بقا کے ان بنیادی اصولوں کے بالکل الٹ ہے جو خالق نے اس کائنات کے لیے بنائے ہیں۔ یعنی اگر ہم اسے صرف ایک حیاتیاتی زاویے سے بھی دیکھیں تو یہ محض ایک انفرادی انتخاب کا مسئلہ نہیں رہتا ہے نا؟ بالکل نہیں رہتا۔ یہ تو براہ راست اس قدرتی تسلسل پر حملہ ہے جس کے ذریعے انسانیت آگے بڑھتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات سمجھنی ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا اس کی ممانعت صرف اس لیے ہے کہ اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، یا مطلب اس کے کچھ براہ راست طبی نقصانات بھی ہیں جو انسانی جسم کو تباہ کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ صرف نسل کشی کے رک جانے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی تباہی کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ طبی نقطہ نظر سے اگر بات کی جائے تو ماہرین نے اس عمل کو واضح طور پر لواتت یعنی مردوں کی ہم جنس پرستی جتنا ہی مہلک قرار دیا ہے۔ ارے واقعی؟ جی۔ انسائکلوپیڈیا واضح کرتا ہے کہ جو خواتین اس غیر فطری عمل میں ملوث ہوتی ہیں وہ شدید طبی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل خطرناک جنسی امراض جنہیں ہم STDs کہتے ہیں ان کے پھیلاؤ کا ایک انتہائی سنگین ذریعہ ہے۔ اوہو۔ اور دیکھیں یہ امراض صرف وقتی تکلیف کا باعث نہیں بنتے، ان کے نتیجے میں مستقل بانجھ پن، سنگین جسمانی خرابیاں، اعضاء کا ناکارہ ہونا اور بہت سے کیسز میں یہ سیدھا موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ مطلب جسم اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے؟ بالکل، انسانی جسم اس مخصوص عمل کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ اس لیے جب اس کا غیر فطری استعمال ہوتا ہے تو جسم کا اپنا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم بکھرنے لگتا ہے۔ یہ صورتحال تو بالکل ایک قدرتی ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم کی طرح لگ رہی ہے مجھے۔ جی، وہ کیسے؟ مطلب جب کسی بھی ماحولیاتی نظام میں کوئی مخلوق اپنے فطری کردار سے ہٹتی ہے نا، یا کوئی بیرونی غیر فطری عنصر آ جاتا ہے تو پورا ماحولیاتی نظام زہریلے اثرات کا شکار ہو جاتا ہے، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، جنگلات مرنے لگتے ہیں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ بالکل اسی طرح معاشرہ بھی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک فعل جو بظاہر نجی لگتا ہے وہ کس طرح اتنی ہولناک جسمانی اور اخلاقی تباہی لاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ واقعی خوفناک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس تباہی کی رفتار اور شدت میں اس وقت کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے جب انسان مذہب، حیا اور اخلاق کی ہر قید سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ صحیح۔ ذرائع میں ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ جب دین اور اخلاق کا کوئی اندرونی دباؤ یا مورل کمپاس باقی نہیں رہتا تو انسان کے اندر نئے نئے تجربات کی ایک نہ بجھنے والی پیاس پیدا ہو جاتی ہے۔
اور پھر وہ حدیں پار کرنے لگتا ہے؟ بالکل، پھر ایسے افراد اندھا دھند مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس عمل کو محض تفریح سمجھتے ہیں، لیکن یہ بے احتیاطی اس وبائی صورتحال کو اس حد تک بگاڑ دیتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے چلتا پھرتا خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ اس کے طبی اور سماجی نتائج اتنے تباہ کن ہیں اور یہ ایک وبا کی طرح پھیل سکتا ہے، تو یقیناً کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جو اس برائی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روک دے۔ جی، ایک پرو ایکٹیو اپروچ۔ جی، ایک طرح کا پرو ایکٹیو پریونشن، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب آگ لگ جائے تو بجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ آگ لگنے کے اسباب ہی ختم کر دیے جائیں۔ بالکل درست، اور یہیں سے اسلام کے حفاظتی قلعوں کا وہ تصور سامنے آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو فواحش اور ان خطرناک انحرافات سے بچانے کے لیے مکمل دفاعی اور حفاظتی قلعے تعمیر کیے ہیں۔ عربی میں انہیں حصون کہا جاتا ہے۔ ان قلعوں میں سب سے پہلا اور سب سے ظاہری قلعہ حجاب ہے۔ حجاب۔ اب یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ جی، عام طور پر جب حجاب کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک کپڑے کا تصور آتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی صرف کپڑوں کا معاملہ ہے یا یہ معاشرے میں ایک مکمل نفسیاتی ڈھال بنانے کا طریقہ ہے، تاریخ کے ہر دور میں پہنے جاتے رہے؟ جی، پھر حجاب میں ایسا کیا خاص ہے جسے ایک باقاعدہ قلعہ کہا جا رہا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں امام طبری کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جس کا حوالہ ہمارے ذرائع میں واضح موجود ہے۔ صحیح۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 61 کے تحت امام طبری فرماتے ہیں کہ اس مخصوص لباس کا مقصد محض موسم سے بچنا یا عام جسمانی ستر پوشی نہیں تھا۔ تو پھر اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آزاد، معزز اور پاک دامن خواتین کے معاشرے میں ایک الگ اور واضح پہچان بنے۔ یہ ایک ایسا ویژول میسج یا ویژول پیغام تھا جو دور سے ہی دیکھنے والے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ خاتون عزت مآب ہے، تاکہ کوئی فاسق یا برے ارادے والا شخص ان کے قریب پھٹکنے کی جرت نہ کر سکے۔ بالکل، تاکہ انہیں کوئی اذیت نہ دے سکے۔ یعنی یہ لباس کے ذریعے معاشرے میں ایک باؤنڈری لائن کھینچنے کا عمل ہے۔ ہمارے ذرائع میں حجاب کے کئی فوائد اور شرائط کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اس تصور کو اور گہرا کرتے ہیں۔ جی ہاں، پورے 8 فوائد بتائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم ان فوائد کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ظاہری نہیں ہے، بلکہ ان کا سیدھا تعلق انسان کی روح اور معاشرے کی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ 100%۔ اگر ہم ذرائع میں بیان کردہ حجاب کے ان تمام فوائد کا نچوڑ نکالیں نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ باق وقت کئی محاذوں پر کام کر رہا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف تو یہ اللہ کی رضا اور دلوں کی طہارت کا ذریعہ ہے جو اس کا روحانی پہلو ہو گیا۔ دوسری طرف یہ سماجی سطح پر عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور پاک دامنی کی علامت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کا سب سے طاقتور نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ یہ شیطانی خیالات اور طمع کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ جب ایک جسم ایک خاص باوقار انداز میں چھپا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کے ذہن میں جنسی تجسس پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ حیا کو محفوظ رکھنے اور زنا کے خلاف ایک مضبوط حصار کا کام کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک زبردست ڈیفنس میکنزم ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے پوچھا، یہ میکنزم پریکٹیکلی کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ یہ ان سخت شرائط کے ذریعے کام کرتا ہے جو ماہرین نے وضع کی ہیں۔ ذرائع میں 7 شرائط بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم ان کا بغور جائزہ لیں تو یہ بنیادی طور پر ظاہری کشش کو نیوٹرلائز کرنے کے گرد گھومتی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر شرط یہ ہے کہ لباس پورے جسم کو ڈھانپے اور کپڑا اتنا موٹا اور ڈھیلا ہو کہ جسم کی ساخت کسی بھی طرح واضح نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی شکل کو ایک پرکشش شے بننے سے روکا جائے۔ صحیح۔ پھر دوسری طرف حساتی ترغیبات کو ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے، یعنی لباس خود اپنے اندر کوئی ایسی کشش، چمک دمک یا زینت نہ رکھتا ہو، اس پر کوئی خوشبو یا عطر نہ لگا ہو جو دور سے ہی لوگوں کے حواس کو اپنی طرف کھینچیں، اور لباس مردوں کے لباس سے مشابہ بھی نہ ہو۔ بالکل، اور شہرت کے لیے بھی نہ پہنا جائے۔ آج کے دور کی بے احتیاطی اور فیشن انڈسٹری کو دیکھیں، جہاں لباس کا مقصد ہی جسم کی نمائش اور توجہ حاصل کرنا بن چکا ہے، تو اس کا سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی، حالات واقعی بہت مختلف ہو چکے ہیں۔ جب ہم ان شرائط کو سمجھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ محض کچھ پابندیاں نہیں ہیں،
یہ ایک ایسی نفسیاتی ڈھال بناتی ہیں جو معاشرے میں کسی بھی قسم کے غلط یا غیر فطری رجحان کی چنگاری کو سلگنے سے پہلے ہی بجھا دیتی ہیں۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا، لیکن یہاں ایک اور اہم موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ اسلام کا نظام حیات اتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ وہ جانتا ہے ظاہری لباس اور یہ تمام شرائط اس وقت تک ایک حد سے آگے کام نہیں کر سکتی جب تک انسان کے اپنے اندر کے حواس پر کنٹرول نہ ہو۔ خاص طور پر اس کی آنکھوں اور ذہن پر۔ بالکل۔ یہ بات بالکل منطقی ہے۔ مطلب اگر انسان کی نظر ہی بے لگام ہو، اگر ذہن میں ہی گند بھرا ہو، تو پھر اونچی دیواریں اور موٹے کپڑے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ نگاہ تو راستے ڈھونڈ لیتی ہے۔ جی ہاں، نگاہ کا کنٹرول سب سے اہم ہے۔ ذاتی قلع، جسے غض بصر یعنی نگاہوں کی حفاظت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ذرائع سورۃ النور کی آیت 31 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ امام طبری اور علامہ سعدی کی تفسیر اس حوالے سے ہمیں انسانی نفسیات کی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان اندھا ہو کر چلے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کی کھڑکیاں ہیں۔ جب آنکھ کسی ممنوعہ چیز کو دیکھتی ہے تو وہ سیدھا دل اور دماغ میں اس کی تصویر کشی کرتی ہے، جو بعد میں خیالات اور پھر عمل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل درست۔ استغفر اللہ۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک چھوٹی سی بے لگام نگاہ، ایک بظاہر معصوم سی نظر، کس طرح خیالات کا رخ موڑ کر انسان کو تباہی کی ایسی گہری کھائی میں گرا سکتی ہے جس کا انجام ہم نے پروگرام کے شروع میں سنا۔ استغفر اللہ۔ اور اسی لیے اسی آیت کے اگلے حصے میں وہ مشہور حکم بھی آتا ہے وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، جس کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ بالکل۔ علامہ سعدی اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ یہ کمال استطار یعنی پردے کی انتہائی اور مکمل حد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام تر زینت اور جسم کے ہر اس حصے کو چھپایا جائے جو فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ واقعی یہ سب کڑیاں آپس میں ایک زبردست انجینئرنگ کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ جی، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت اور جسم کا مکمل پردہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ مطلب دونوں طرف سے کوشش۔ ہاں، جب ایک شخص نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور دوسرا پردے کا اہتمام، تو معاشرے میں وہ ہائپر سیکشولائزڈ ماحول پیدا ہی نہیں ہوتا جو غیر فطری تعلقات کی بنیاد بنتا ہے۔ زبردست۔ اور اس سوشل انجینئرنگ کی گہرائی اس وقت اور حیران کن ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام صرف بالغ افراد کو کنٹرول کرنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ اچھا؟ جی، یہ اس وقت کا انتظار نہیں کرتا جب ایک شخص بالغ ہو کر معاشرے میں نکلے اور پھر اس پر پابندیاں لگائی جائیں۔ تو کیا اس کی جڑیں اس سے بھی گہری ہیں؟ جی ہاں، اور یہی ہمارا تیسرا قلعہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نظام کی بنیادیں خاندانی حدود کے اندر بچپن سے ہی رکھ دی جاتی ہیں۔ بچپن سے ہی؟ جی، یہ انسان کے ان سالوں کا احاطہ کرتا ہے جب اس کا ذہن بالکل کوری تختی ہوتا ہے، اور وہ قلعہ ہے بچوں کے بستر الگ کرنا۔ رکیں، بستر الگ کرنا؟ لیکن ذرائع میں جس حدیث کا حوالہ ہے وہ تو 7 اور 10 سال کی عمر کی بات کرتی ہے۔ تو کیا 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کرنا تھوڑا زیادہ سخت یا قبل از وقت نہیں لگتا؟ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے۔ مطلب اس کم عمری کا ان غیر فطری رجحانات کو روکنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن چائلڈ سائیکالوجی کے لحاظ سے یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ حدیث میں واضح ہدایت ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں ان کے درمیان بستروں کو الگ کر دو۔ صحیح۔ 10 سال وہ عمر ہے جب بچہ بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں ہارمونل تبدیلیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک لاشعوری جنسی تجسس پیدا ہونے لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی، اگر اس عمر میں بہن بھائی یا ایک ہی جنس کے بچے ایک ساتھ سوتے رہیں تو جسمانی قربت اس تجسس کو غیر فطری راستوں کی طرف موڑ سکتی ہے۔ اسلام اس تجسس کو ابھرنے سے پہلے ہی ایک فزیکل باؤنڈری بنا کر دبا دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک کمال کا تصور ہے۔ اگر میں اپنی پرانی تمثیل کی طرف واپس جاؤں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کوئی نیا کمپیوٹر سسٹم انسٹال کیا ہے اور آپ نے فائر وال اسی وقت ایکٹیو کر دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
آپ وائرس کے پیدا ہونے یا باہر سے کسی ہیکر کے حملے کا انتظار نہیں کرتے۔ بچپن کی یہ تربیت اسی طرح کام کرتی ہے تاکہ مستقبل میں کوئی غیر فطری یا شیطانی وائرس انسان کے دماغی نظام میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ آپ نے اس کی بہت عمدہ وضاحت کی، اور دیکھیں یہ نظام صرف بچپن میں رک کر اپنا کام ختم نہیں کر دیتا، آگے بھی چلتا ہے۔ جی، یہ بلوغت کے بعد کے سب سے حساس اور نجی رشتوں تک بھی پھیلا ہوا ہے، جو کہ ہمارا چوتھا قلعہ بنتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کے ازدواجی رازوں کی حفاظت۔ ازدواجی راز، اس کا خواتین کی ہم جنس پرستی یا معاشرے میں غیر فطری رجحانات کو روکنے سے کیا تعلق جڑتا ہے؟ تعلق بہت گہرا اور براہ راست ہے۔ ذرائع میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ جی، کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں وہ شخص شامل ہے جو اپنی بیوی سے خلوت کرتا ہے اور بیوی اس سے خلوت کرتی ہے، اور پھر وہ اس کے رازوں کو یعنی اپنی نجی ازدواجی زندگی کی تفصیلات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، قیامت کے دن بدترین لوگوں میں شمولیت۔ اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ اس عذاب سے لگایا جا سکتا ہے جو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ مطلب یہ اس قدر سنگین جرم کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس عمل کے پیچھے چھپی نفسیاتی تباہی ہے۔ ذرا سوچئے، جب شوہر اور بیوی اپنی نجی اور مباشرت کی زندگی کی تفصیلات اپنے محفلوں میں اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ ان چیزوں کا تصور کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، سننے والوں کے ذہنوں میں دوسروں کی نجی زندگیوں کی تصویر کشی ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل پورے معاشرے میں بے حیائی، جنسی تجسس اور شہوانی خیالات کو ہوا دیتا ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر ہر وقت جنسی موضوعات حاوی رہنے لگتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جب ایک معاشرے کا عمومی ماحول ہی ہائپر سیکشولائزڈ ہو جائے نا، تو لوگ جائز رشتوں سے بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں اور ان غیر فطری رجحانات اور فواہش کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں جن سے بچانے کے لیے یہ تمام قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ خیالات ہی عمل کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر معاشرے کے ذہنوں میں ہی دوسروں کی نجی زندگیوں کا گند ڈال دیا جائے تو پھر عمل کو پاک رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل معاشرے کی عام ذہنی اور ماحولیاتی صفائی کا معاملہ ہے۔ جی بالکل، کوگنیٹو ہائیجین۔ اب یہاں تک تو ہم نے اس قدر تفصیلی اور جامع دفاعی نظام کو سمجھ لیا جو اسلام نے وضع کیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہم اس احتیاط اور پردہ پوشی کے نظام کا موازنہ تاریخ کے دیگر کتابوں یا دیگر مذہبی صحائف سے کریں تو ہمارے فراہم کردہ ذرائع اس حوالے سے کیا تصویر کشی کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم تقابلی پہلو ہے جو ہمارے ذرائع کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت غیر جانبدارانہ انداز میں ان حقائق کو دیکھیں جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل، ہم یہاں کسی پر تنقید نہیں کر رہے۔ جی، ہم کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف ایکیڈیمک سطح پر اس مواد کو رپورٹ کر رہے ہیں جو ذرائع میں واضح طور پر درج ہے۔ اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان حقائق کو سامنے لانا ہے جو تحقیق کا حصہ ہیں۔ ہم کسی نظریے کی تائید نہیں کر رہے ہیں، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقابلی مطالعہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو ذرائع کے مطابق اگر ہم بائبل، جسے عربی متن میں الکتاب المقدس کہا گیا ہے، اس کا مطالعہ کریں تو وہاں صورتحال بہت مختلف نظر آتی ہے۔ کس طرح مختلف؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کتابوں میں زنا، محرمات سے نکاح یعنی قریبی رشتوں میں جنسی تعلق، اور لواطت جیسے شذوذ جنہیں ہم انحرافات کہتے ہیں، ان کا ذکر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بالکل کھلم کھلا اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور ذرائع کے مصنف نے ان نصوص پر جو تبصرہ کیا ہے نا، وہ اس بحث کا اصل مرکز ہے۔ جی، مصنف بڑی حیرانی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ قلم ان فواہش کو لکھنے اور دہرانے سے شرماتا ہے جو انہوں نے کھلم کھلا اور بغیر کسی حیا کے بیان کیے ہیں۔ واقعی وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں ایسے افعال کو جس باریک بینی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ پڑھنے والے خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن پر انتہائی خطرناک نفسیاتی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ جب بے حیائی پر مبنی کہانیاں مقدس کتابوں کا حصہ بن جائیں تو معاشرہ لاشعوری طور پر انہیں معمول سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بالکل آج کل کے سوشل میڈیا اور اوور شیئرنگ کلچر سے ملتا جلتا ہے۔
جب ایسی بے حیائی اور غیر فطری افعال کو تاریخ یا مذہب کے نام پر اس طرح کھلم کھلا بیان کرنے کے رجحان پر ہم غور کرتے ہیں تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ جی بالکل۔ یہ تقابل ہمیں واضح طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک نظام ہر قیمت پر پردہ پوشی، حیا اور نفسیاتی احتیاط پر زور دیتا ہے اور دوسرا غیر اختیاری طور پر انہیں عام کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی اور فیصلہ کن فرق ہے جو اس پورے تفصیلی جائزے کا محور ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے برائی کو محض سزا کے خوف سے نہیں روکا، بلکہ پورا ایک نظام بنایا ہے۔ جی، بچپن کی نفسیاتی تربیت، نگاہوں کی فزیکل اور مینٹل بلاکنگ، لباس کے آداب اور رشتوں کے رازوں کی پاسداری کا ایک ایسا مضبوط جال بنا ہے جو برائی کو پنپنے ہی نہیں دیتا۔ صحیح۔ دوسری طرح جب کسی بھی معاشرے میں ان حدود کو ٹوٹتا ہوا دیکھا جاتا ہے، جب حیا کی دیواریں گرتی ہیں، تو اس کے نتیجے بالکل وہی ہوتے ہیں جو ہم نے پروگرام کے شروع میں ڈسکس کیے تھے، یعنی بیماریاں اور جسمانی تباہی۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری طویل اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں، چاہے وہ طبی انتباہات ہوں، حجاب کے احکامات ہوں، غض بصر ہو، بچپن میں بستر الگ کرنے کے اصول ہوں یا میاں بیوی کے نازک رازوں کی پاسداری ہو، یہ سب کوئی الگ الگ پابندیاں نہیں ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ دراصل ایک انتہائی مربوط، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا اور ایک دوسرے کو سہارا دیتا ہوا معاشرتی اور نفسیاتی دفاعی نظام ہے۔ ایک ایسا ڈیفنس میکنزم جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو لاگو ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ اس نظام کا کوئی ایک حصہ بھی بیچ میں سے نکال دیں تو پوری عمارت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ذرا سوچئے، حجاب نگاہوں کی حفاظت کے بغیر نامکمل ہے، اور نگاہوں کی حفاظت بچپن کی اس سخت تربیت کے بغیر ممکن ہی نہیں جو بستر الگ کرنے جیسی چھوٹی چھوٹی باؤنڈری سے شروع ہوتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم اس تمام گفتگو کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہیں گے جس پر ہم سب کو رک کر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی ضرور۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام حفاظتی قلعے آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج کے اس دور میں اگر ان میں سے صرف ایک قلعہ ڈھایا جائے، مثلاً نگاہوں کی حفاظت، جی، تو کیا اس کا ڈومینو ایفیکٹ پورے سماجی ڈھانچے اور خاندانی نظام کو زمین بوس نہیں کر دے گا؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔